بسم الله الرحمن الرحيم. الكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. آج کی اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک ایسے موضوع کے متعلق کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کا ارادہ لے کے آیا ہوں جس کا تعلق ہر انسان سے ہے اور جس کی اہمیت اور حیثیت کے بارے میں کتاب و سنت میں دلائل و شواہد کا مبارک سیلاب ہے۔ اس کی اہمیت کو جاننے پہچاننے کے لیے ایک یہ حدیث شریف میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ امام بزار اور امام طبرانی نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 خصال۔ کسی انسان کے، کسی بندے کے قدم روز قیامت حرکت نہ کریں گے یہاں تک کہ اس سے 4 باتوں کا سوال ہو۔ ان عمری فیما افنا، پہلا سوال، اس نے اپنی عمر کو کہاں برباد کیا۔ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور اپنی جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا۔ وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس میں کیسے عمل کیا۔ تو 4 سوالات میں سے جو روز قیامت قدموں کو حرکت دینے سے پہلے ہر بندے کو پوچھے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ مال کے متعلق، اور اس سوال کی 2 شقیں، 2 گوشے ہوں گے۔ پہلا گوشہ مال کو کمایا کہاں سے، اور دوسرا گوشہ، دوسری شق کہ اس کو خرچ کیسے کیا۔ کیا مال کی حیثیت، اہمیت، سنگینی، خطرناکی، اس کو واضح کرنے کے لیے یہ ایک حدیث بہت ہی کافی نہیں۔ مال کے متعلق کتاب و سنت میں کیا کچھ ہے اللہ مالک ہی بہتر جانے۔ ہم اپنے محدود وقت میں چند ایک مال کے حوالے سے نکات کے بارے میں تھوڑی تھوڑی بات عرض کرنے کی عاجزانہ اور حقیر کوشش اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اور میرے گمان کے مطابق ان میں سے ہر بات میرے اور آپ کے لیے انتہائی زیادہ قیمتی ضروری ہے، اور اس کا یاد رکھنا اللہ کے فضل و کرم سے میرے اور آپ کے لیے
دنیا و آخرت کی خیر کا سبب ہے. اور اس لیے نہیں کہ یہ باتیں میری ہیں، نہیں، معاذ اللہ، یہ باتیں اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. پہلی بات، اور میری التماس ہے کہ یہ سبق ہے کہنے اور سننے والوں میں سے ہر ایک کے لیے، ہر مرد اور عورت کے لیے یہ سبق سنیں اور میں سناؤں، اور میں اور آپ اس کو ساری زندگی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. اسی لیے جو نقطے عرض کروں گا ان کا نام میں یہ تعبیر کروں گا: پہلا سبق، دوسرا، تیسرا، چوتھا. پہلا سبق، اللہ کے لیے میں اور آپ ہر ایک غور کریں، یہ بات 1 2 10 کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے. پہلا سبق یہ ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ مال کسی صورت میں ہو، ٹوپی کی صورت میں ہو، رومال کی صورت میں ہو، قلم کی صورت میں ہو، گھڑی کی صورت میں ہو، ڈالروں میں ہو، پاؤنڈوں میں ہو، ریالوں میں ہو، روپوں میں ہو، سونے میں ہو، چاندی میں ہو، بنگلوں کی صورت میں ہو، کھیت کی صورت میں ہو، اناج کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی ہو، وہ مال نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، نہ تیرے ننیال کا ہے نہ میرے ددیال کا، نہ میرے بابا کی جاگیر ہے نہ تیری اماں کے جہیز میں ہے. وہ مال عرش والے رب کا ہے. سبق بھولنے کا ہے، یاد رکھنے کا ہے. چیئرمین صاحب، کیا سبق ہے؟ سب بولو زور سے. مال، موسیٰ زور سے بولو. ہر مال، ہر قسم کا مال، ہر کسی کے پاس مال جو ہے وہ کس کا ہے؟ بولو زور سے، اللہ کا. اور ایک ایک بات کے بارے میں اللہ جانے. کتاب و سنت میں بارے میں، کتاب و سنت میں کتنے دلائل ہیں. اختصار سے جو بات عرض کر سکا اللہ کی توفیق سے کرتے جاؤں. سورہ النور 18واں پارہ، آیت شریفہ 33 اللہ مالک نے فرمایا: وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم انہیں دو اس مال سے. نوٹ فرمانا، چوئی صاحب نوٹ فرماؤ، عبدالستار جی اچھی طرح پکڑ رہے ہیں. اور تم اسے، ان مال کو دو. کنہیں ذکر ہو رہا ہے؟ جو غلام آزادی حاصل کرنا چاہیں، جو کتابت کرتے ہیں، یعنی اپنے آقاؤں سے معاملہ کرتے ہیں کہ ہم اتنی رقم دیں گے اور آزاد ہو جائیں گے. وہ جو آپ سے تعاون طلب کر رہے ہیں، فرمایا وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو دو اس مال سے جو تیرے ابا کا ہے، تیرے ماموں کا ہے، تیری اماں ننیال سے لائی ہے، تیرے بابا کی جاگیر ہے. نہیں، من مال اللہ الذی آتاکم، اس مال سے جو اللہ کا ہے، جو انہوں نے تجھے دیا ہے. مال کس کا؟ سب وہ مال اللہ. اللہ اکبر. شیما صاحب اگر صرف نوٹ کرو، غلطی ہو مجھے بعد میں سمجھا دینا خرم جی، اگر صرف اس حقیقت کا یقین آ جائے جو میرے پاس ہے وہ میرا نہیں میرے اللہ کا ہے، تو پھر گردن تنے گی، چھاتی میں کھچاؤ آئے گا، کھینچتے کھینچتے پسیاں توڑے. بدبخت ہے کیا اس میں؟ قمیض پہن لی تو پھر کیا ہو گیا؟ گھڑی پہن لی تو بار بار موبائل دکھاتا ہے. تیرا نہیں ہے، کس کا ہے؟ سبحان اللہ. ایک یہ سبق
اللہ جانے 20 خرابیوں سے چھٹکارا دیتا۔ نمبر 2، وہ مال جو فضل الہی کے پاس آیا، رانا صاحب کے پاس آیا، کسی کے پاس آیا، سب کے لیے بات، بی بی کو کنگن پہنائے گئے، ہار پہنایا گیا، جو بھی ہے، کیا وہ مال اس کے ہاتھ میں آنے کے بعد وہ اس کا حقیقی، ایکچوئل، ریئل اونر ہو گیا؟ نہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اللہ کے لیے میں آپ اس مسجد سے یہ سبق لے کے جائیں، سامع سمجھ آ رہی؟ میں آپ اس مال میں نمائندے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، صرف بات سمجھانے کے لیے۔ آپ اپنے ملازم کو کراچی بھیجتے ہیں، بندرگاہ کا لوگوں کا مال امپورٹ ہوا ہے، یہ خرید رہا، 10 لاکھ دیتے ہیں، اب وہ 10 لاکھ اس کے ماموں کا ہے یا ماما کا ہے۔ خرم جی کیا کریں گے؟ چائے پی ہے، دوپہر کا کھانا ہے، لکھا گیا کہ نہیں لکھے گا؟ سائیں کہتے ہیں جن سائیوں کا یہ مال ہے، ان کو حساب دینا، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا ہے، جو بھی کیا ہے، رائٹ اٹ ڈاؤن، آڈٹ ہوگا، پوچھا جائے گا، ہے ایسے کہ نہیں؟ یہ مال نہ میرا نہ تیرا، جو دیا ہے میں آپ اس میں نمائندے ہیں، مالک نہیں۔ آئیے صرف ایک حدیث شریف اور ایک آیت کریمہ سنتے ہیں، آگے چلیں۔ سورہ الحدید 27واں پارہ، آیت شریفہ 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ، اور اس سے خرچ کرو۔ کس سے؟ جو تیری ماما کا ہے، تیرے بابا کا ہے، دادوں کا ہے، دادے کا ہے، نانا کا ہے، کس کا ہے؟ مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس سے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں نمائندہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، وارث نہیں بنایا، مالک نہیں بنایا۔ دھوکہ ہے تیرا، مالک وہ ہے، اور تو پابند ہے کس بات کا؟ کہ جس کا مال ہے اس کی منشا کے مطابق ویگن پہ بیٹھ، ڈیوو میں بیٹھ، بائی ایئر سفر کر یا پیدل مارچ کر یا سائیکل پہ جا، ماننا پڑتا ہے کہ نہیں؟ ٹانگے پہ جا، جو انہوں نے کہا ہے۔ نہیں تیرے سمجھ میں، جاؤ دفع ہو جاؤ، دوسری جگہ جا کے نوکری کر لے۔ ایسے ہی ہے یا کچھ اور؟ حدیث شریف میں سن لیجئے، امام مسلم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا شیریں ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور اس کی شیرینی اور سرسبز و شادابی ہمارے دماغ کو خامخواہ خراب کرتی ہے۔ شیرینی دنیا کی، شادابی دنیا کی، تو ہم آپے سے باہر ہوئے جاتے ہیں۔ تیرا کیا ہے بیچ میں؟ کچھ ہے تیرا؟ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ تمہیں اس دنیا میں
نمائندہ بنا رہے ہیں، مالک نہیں بنا رہے۔ شیخ صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ مالک نہیں بنا رہے، کیا بنا رہے ہیں؟ اب بینک میں وہ نیک بخت یا کیا بخت ہے، نوٹ گن گن کے ہی سمجھے 22 خاندانوں میں شامل ہو گیا۔ صبح کے میں نے کتنے نوٹ گنے، اور مشین ہے اب تو پتہ نہیں کتنے گنتا ہے، بڑا امیر بندہ ہو گیا۔ نوٹ گننے سے کچھ بنتا ہے؟ نوکر ہے، ڈیوٹیاں گنتا جا، نوٹ اس کے تو نہیں۔ تو میرے اور آپ کے پاس جو ہے، میں اس میں اور آپ کیا ہیں؟ اور کیوں بنائے نمائندہ وہ بھی سن لیجیے۔ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، نمائندہ اس لیے نہیں بنایا کہ نمبردار بن جا، چودھری صاحب بن جا، شیخ صاحب بن جا، کیا بن جا؟ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، نمائندہ اس لیے بنایا کہ تیرا امتحان ہو جائے، کہ وہ دیکھیں تو کیسے عمل کرتا۔ ان کو تو پتہ ہے، لیکن اگر پتہ کی بنیاد پہ فیصلہ کریں تو کہے گا مجھے موقع چانس ہی نہیں ملتا، چانس ملتا تو میں یہ ہو جاتا، چل چانس دیا۔ یہ ہے ساری کہانی مال کی۔ اور یہ دوسرا سبق اللہ کے لیے میں آپ فیصلہ کریں، اگر صرف یہی سبق یاد کر لیں، میری آپ کی کایا پلٹے گی کہ نہیں پلٹے گی؟ تیسرا سبق، اس مال کو لینا کیسے لینا ہے؟ دوڑ لگا دیں، جو ہو ہڑپ کر جائیں، حرام حلال کی حدوں کو پھاند جائیں؟ نہیں، کیسی پیاری باتیں ہیں۔ اور ہم نالائق، ہمیں کیا ہو دشمن جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کتاب و سنت میں کیا کیا خزانے ہیں، اللہ جانے انہوں نے کتنی دولت اس جاننے کے لیے خرچ کیا۔ اور اسی لیے قرضہ ہو، ایڈ ہو، میڈ ہو، ٹیڈ ہو، جو بھی ہو، 7 شرطیں ہیں۔ کتاب و سنت کا نام مٹاؤ، مدارس کو بند کرواؤ، مساجد پہ پابندیاں۔ ایڈ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، بہت تعلق ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، وہ چیز جس سے امت بلند ہوگی اس سے امت کو خالی کرنا چاہتے۔ پابندیاں ہیں کہ نہیں؟ خرم جی اتنا پڑھتے ہو سیاست کو، ہیں پابندیاں کہ نہیں؟ وہ آپ کے سب سے بڑے پیارے ہیں کہ چھینک مارنے کے بھی جاتے نہیں پڑھتے۔ تو جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کورسز ہیں، وہ چھینک مارنے سے چھوٹی بات ہے بڑی بات ہے؟ وہ بغیر اجازت بنتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسرے نقطے کے بارے میں کیا خوب رہنمائی کی ہے، کتنی احادیث ہیں، ان میں سے کچھ سماعت فرما لیجیے۔ امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کے پانی کو جمع کیا جائے، ساری دنیا کے سونے کو جمع کیا جائے، اس کا پانی بنایا جائے، اس سے یہ حدیث لکھی جائے تو کیا ہوگا؟ پانی کی، سونے کے پانی کی قیمت بڑھ جائے گی۔ یہ حدیث تو ہے ہی قیمتی، سونے کے پانی سے لکھی جائے اس کی قیمت میں اضافہ ہو۔ یہ حدیث محتاج نہیں نہ سونے کی نہ کسی اور چیز۔ سنیے، اللہ کرے کہ میں بیان کر سکوں، حق ادا کرنا وہ تو میری طاقت سے باہر، کچھ بیان کر پاؤں
اور اللہ کرے میرے آپ کے دل میں بات اتر جائے. موسیٰ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. قاری صاحب سیدھے ہو کے بیٹھو بیٹا، اس طرح نیچے سونے کے لیے تو نہیں آئے ہم. یا ایھا الناس، اے لوگو. کیوں کہا اے لوگو؟ آپ بیکار لفظ نہیں، ایک حرف بھی نہیں بولتے. کیوں فرمایا؟ ہوش کرو. معمولی بات نہیں بتلانے لگا، بہت بڑی بات ہے. کیا بات ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَأَجْمِعُوا فِي الطَّلَبِ، بھٹی صاحب، اور طلب کرنا رزق کا خوبصورتی سے کرو. اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا دین. بعض لوگ، اللہ کرے آپ میں ان میں نہ ہوں، گدھوں کی طرح دولت کے پیچھے بھاگتے. کیوں رانا صاحب آپ مارکیٹ میں رہتے ہو، چیمہ صاحب ہیں کہ نہیں؟ گدھوں اور ان میں کوئی فرق نہیں، بلکہ گدھوں سے بھی بری چال چلتے. چرنا ہے، اگر کوڑے کا ڈھیر ہے وہ اس میں منہ ڈال دے. ایسے چڑھتے ہیں کہ نہیں کچھ؟ نہ، ہمارا دین خوبصورت ہے، ہمارے دین کی ہر بات خوبصورت ہے. یا اللہ یا اللہ، کیا آپ نے اپنے نبی بنایا، ہم قربان ہو جائیں. سمجھانے کا کوئی انداز اس ایسا کہاں سے لائے؟ اجمعوا فی الطلب، رزق کے طلب کرنے میں خوبصورتی اختیار کرو. خوبصورت دین تھا، گندے لوگ آگے ہم دین کا نام بھی گندا کر دیے. کیا کرو؟ سنو. فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْتَى عَنْهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے کمالات لاتعداد. اللہ نے نمونہ بنایا ہے. جس طرح اللہ اپنی ذات میں، اپنے خالق ہونے میں بے مثال ہیں، اسی طرح ان کا نمونہ بنایا ہوا بھی لاسانی ہے. مخلوق میں ان ایسا کوئی نہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا خوبصورتی سے رزق طلب کرو. کوئی کہنے والا کہ کیسے کروں خوبصورتی سے؟ بچوں کا کھانا یہ ہے وہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا. سن، تیری سمجھ میں آئے گا. کیوں؟ فرمایا کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ اپنا پورے کا پورا رزق نہ لے لے، اگرچہ کچھ دیر ہو. جب فضل الہی نے دانا دانا جو میرے لیے ہے لے کے ہی مرنا ہے، تو پھر گدھے کی طرح چڑھنے پہ کیوں آؤ؟ ہے کوئی اس منطق؟ ملنا کہ نہیں مجھے جو میرے اللہ نے لکھا ہے؟ نہیں ملنا. فرمایا مرے گا ہی نہیں بندہ جب تک کہ وہ نہ لے لے، اور لے لے نہیں، پورا پورا نہ لے لے جو اس کے لیے ہے، اگرچہ دیر ہو. تو پھر بدصورتی اختیار کرنے کی کوئی منطق، کوئی لاجک ہے؟ جواب دو. سمجھ نہیں آ رہی؟ دوبارہ فرمایا، کتنے پیارے ہیں نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَأَجْمِعُوا فِي الطَّلَبِ، اور خوبصورت طریقے سے رزق طلب کرو. اب اس کی مزید تشریح فرما دی تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے. خذوا ما حل ودعوا ما حرم، اللہ نے جو حلال کیا وہ لے لو اور جو حرام کیا وہ چھوڑ دو.
ایک کوئی کہے نیک بخت یا کیا بخت، بینک صاف ستھرے ہے، اس میں تو گندگی نہیں، مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی، اسٹاک ایکسچینج ہے، کیا بات ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ خوبصورتی یہ نہیں، اب گندگی چاندی کے ورق کے نیچے اور بہترین چینی کی پلیٹوں کے اوپر ہو تو وہ بکری کا گوشت بن جائے نہیں۔ خوبصورتی کیا ہے؟ خذوا ما حل، جو اللہ نے حلال کی ہے وہ لے لے، ودعوا ما حرم، اور جو حرام کیا اس کو بولو زور سے۔ آئیے ایک اور حدیث شریف سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس حدیث کو امام بزار نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس آ جاؤ، صحابہ آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب العالمین کے رسول، ان کے قاصد جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے میرے دل میں یہ بات پھونکی ہے، براہ راست تازہ تازہ پیغام آیا۔ کیا ہے؟ یا اللہ یہ پیغام مجھے آپ کو، میری آپ کی اولاد کو، نسل کو اور امت کو یاد کروا دیں۔ معلوم نہیں ابھی بات سننے کے بعد اتفاق کریں گے کہ نہ کریں گے، لیکن میرا عقیدہ ہے اگر مجھے آپ کو، ہماری امت کو، عوام کو، حکام کو، علماء کو، فوج کو، سول کو یہ بات یاد ہوتی تو کبھی کالوں اور گوروں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکتے، اس طرح ذلت اور پستی کے تاریک اور گہرے گروں میں نہ گرتے۔ اب سنیے کیا ہے بات۔ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنے رزق کو پورا نہ کرے گا، اگرچہ وہ اس سے لیٹ ہو، اس کے آنے میں کچھ دیر ہو۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کو کہاں سے پیغام آیا؟ کون لائے؟ پیغام وصول کرنے والے پوری مخلوق میں سب سے سچے، پیغام لانے والے فرشتوں کے سردار اور پیغام بھیجنے والے کائنات کے مالک رزاق اللہ۔ کوئی جان تب تک نہ مرے گی اگرچہ دیر ہو جائے، جب تک کہ اپنے رزق کو پورا نہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واجملوا فی الطلب، اور خوبصورتی سے روزی طلب کرو۔ میں ایک بات ذکر کرتا ہوں، اور میرے سامنے جو کاروباری لوگ ہیں مجھے بتلائیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جانوروں کی طرح لگے ہیں، کچھ لوگ ہیں بڑے عزت وقار سے نماز کے وقت دفتر بند کیا، مسجدوں میں درس سنے، اشراق پڑھی، بال بچے کی ذمہ داریوں کو پورا کیا، ماں باپ کو ہسپتال لے گئے، اور ماشاءاللہ ان کا کاروبار کسی سے کم نہیں۔ ران صاحب ہے کہ نہیں؟ سچی بات بتاؤ۔ اور کئی لوگ گدھے کی طرح لکھے، گدھے کی طرح چل رہے ہیں، جب سنو سیاپا ہی سنو۔ ان کی بیگمات تک کسی کی رسائی ہو تو وہ بھی ماتم ہی کریں کہ پتہ نہیں کس دن میری ماں نے اس کے گھر بھیجا، رونا ہی رونا ہے۔ ایسی باتیں کہ نہیں؟ چیمہ صاحب اللہ سے ڈرو اور خوبصورت طریقے سے رزق طلب کرو۔ اور اس کے بعد دیکھیے کیسی پیاری بات فرمائی، رزق کا تاخیر سے آنا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ حرام طریقوں پہ آ جاؤ۔
چلو بینک میں پیسے رکھو، انٹرسٹ آ جائے گا، پروفٹ آ جائے گا، خاک ہے تیری سمجھ پر اور خاک ہے تیرے پروفٹ پر۔ رزق کے آنے میں تاخیر تجھے اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تو اللہ کی نافرمانی سے اسے حاصل کرے۔ اور اس کے بعد کیا شاندار قاعدہ بتلایا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، بے شک اللہ کے پاس جو ہے وہ نہیں ملتا مگر ان کی تابعداری سے۔ اب جو نافرمانی کی وجہ سے چہل پہل نظر آئے گی، وہ چہل پہل کیسی ہوگی؟ وہ اسی طرح ہوگی جس طرح کی سری لنکا میں تھی، وہ اسی طرح کی تھی جس طرح دل نہیں چاہتا، دکھی ہے دل۔ اللہ کرے موت سے پہلے یہ دکھ دور ہو جائے اور ہمارے ملک پاک کی چپا چپا کی رائی رائی کی اللہ خیر کر۔ لیکن ہماری کرتوت خیر والی، مزید سنیے اسی بارے میں کیا خوب بیان کیا، میں اور میرا سب کچھ قربان ہو جائے بیان کرنے والے پر۔ امام طبرانی نے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرزق لیطلب العبد اکثر مما یطلبہ اجلہ، بندے کو جس طرح موت ڈھونڈتی ہے، کو موت سے بچا ہے؟ بتلاؤ، کو آپ کے گاؤں میں بچاؤ تو بتلا دو، ہے کوئی؟ موت جس طرح موت بندے کو ڈھونڈ کے پکڑتی ہے، فرمایا رزق اس سے زیادہ بندے کو ڈھونڈتا ہے۔ جب میری اور آپ کی موت، اس سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں، تو اللہ کریم نے میرے اور آپ کے جو رزق لکھا ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچے گا، اب پھر تیرا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چوتھی بات، رزق معمولی چیز نہیں۔ ہمارا دین درویشی کا نہیں، لمبا چوغا پہنو اور لوگوں کی جیبیں کاٹو اور صوفی چراغ دین بن جاؤ، نہ، ہمارا دین ایسا نہیں۔ رزق، مال، اس کی ہمارے دین میں بہت حیثیت، جو بہت کچھ ہے۔ ایک آیت کریمہ سن کے آگے چلتے ہیں، سورہ النساء آیت شریفہ 5، اللہ مالک نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تمہارے وہ مال، قاری صاحب اٹھ کے آؤ، میرے کو کھڑے ہو جو سیدھے، کچھ نہیں کرنا، میں تو ادھر منہ کرو۔ تمہارے وہ مال جس کے ساتھ اللہ نے تمہیں کھڑا کیا، وہ بے وقوفوں کو نہ دے دو۔ بندہ کھڑا ٹھیک ہے، قاری صاحب چکو جیسا بابے چک دینے، تھوڑی جی حرکت کرو، تھوڑی نیند تو کو اچھا دے چاچا، یہ ٹھیک ہے، اسی لیے کھڑے ہو، ادھر منہ کرو، کون سی ٹھیک پوزیشن ہے؟ مال کھڑا کرتا ہے، تشریف رکھیے، مال کھڑا کرتا ہے، اور مال نہ ہو تو بندہ کو گھوڑا بن جاتا۔ اچھا والا بندہ، عزت والا،
عزت نکل جاتی ہے، باقی رہ جاتا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ. ایسے ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ مال سیدھا کرتا ہے. تو فرمایا اپنے مال بے وقوفوں کو نہ دے دو. بعض لوگ بڑی اپنی طرف سے حاتم تائی بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تہاڈی بھابی نے خرچ کرتا ہے، تم مرد نے کی ہے، تو کیا بڑی ایسے سمجھتے ہیں جیسے اب جبریل علیہ السلام اور اس میں فاصلہ تھوڑا ہی رہ گیا. بڑی اب کوئی اسلامی نظام ہو تو اس کی کوئی سزا ہو تو پتہ چلے اس کو. ہے تمہارے گاؤں میں، آپ کے گاؤں میں ایسی صورتیں ہیں کہ یہ کوئی جواز ہے تیرا دیوالیہ ہونے کی؟ بات تو ساری ٹھیک ہے تہاڈی، لیکن بھابی نے پیش نہیں چل رہی. اب سنیے رب کی بات. بے وقوفوں کو عورتوں سے حقارت اور نفرت نہیں. پیسے ہوں گے عورتیں بھی کھائیں گی، اگر نہ ہوں گے تو بڑی عزت والے گھرانوں کی عورتیں بھی گھروں میں جھاڑو دیں گی. مال کے ہونے سے گھروں کا فائدہ ہے نقصان ہے؟ بڑی شادی کی جی، کمال ہو گئی، تہاڈی بھابی نے سارا کرتا بے. اب جب آئے بل لینے کے لیے، قصاب آیا، ٹینٹ والے آئے، اب چھپتا پھرتا ہے، پینڈ چپ ہے ہی نہیں. فرمایا بے وقوفوں کو مراد عورتیں اور بچے، اور ساری عورتیں بے وقوف نہیں، بڑی عورتیں گھروں کو بنانے والی. صاحب بڑی عورتیں گھروں کو بنانے والی ہیں. لیکن عام بات ہے ان کے ہاتھ میں اپنی باغ، بعد میں تو مال کو یہاں کیا کہا؟ اللہ نے تمہارے لیے کھڑا ہونے کا ذریعہ بنا. اور 20 دلائل و شواہد ہیں قرآن کریم میں. گفتگو کی 5ویں اور آخری، اللہ جانے مال کے بارے میں کتنی باتیں ہیں، لیکن وقت کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے گفتگو کی 5ویں بات. اب ہم پہلا سبق اس آخری سبق تک آتے ہیں. نمبر 1 مال بولو اللہ کا. نمبر 2 ہم مال میں اللہ کے جانشین. نمبر 3 مال طلب کرتے ہوئے خوبصورتی سے طلب کرنا. نمبر 4 مال انسانوں کے لیے نہایت قیمتی. اور نمبر 5 اور ہماری گفتگو کا آخری نقطہ، مال ضائع نہیں کرنا. اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. ہم نے سب سے پہلے تمہید میں حدیث شریف سنی، 4 سوال ہوں گے. ان 4 میں سے ایک کس کے بارے میں؟ اور مال کے بارے میں 2 شکیں ہیں. ایک شک کیا تھی؟ کمایا کیسے، اور دوسری شک اب خرچ کرتے ہوئے مال کو ضائع نہیں کرنا. اس بارے میں جو بہت کچھ ہے، اس میں سے کچھ بات امام مسلم نے روایت کیا. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی نے یقیناً 3 چیزوں کو حرام کیا اور 3 چیزوں سے روکا. اب اس کے بعد ان کی تفسیر بیان کی، اور ہمارا سبق جن 3 چیزوں سے روکا وہ سنیے. نمبر 1 بیکار گفتگو، جو ہمارا بہت ہی دلچسپ مشغلہ ہے کہ نہیں. نمبر 2 بہت زیادہ سوال. مولوی صاحب قابو آئے نہیں دینا، کچھ عمر کر دو، اللہ کے رکھے عمل کرنا ہے، پوچھنا ہی ہے، پوچھی جاؤ، سر کھاوے نا.
اس سے روکا. تیسری بات مال کے ضائع کرنے سے. کس نے روکا اور کس نے بیان کیا؟ اللہ نے روکا. اور بیان کس نے کیا؟ نبی کے. اب سماعت فرمائیے، مال کے ضائع کرنے کی اللہ جانے کتنی صورتیں ہیں. 2 صورتیں ہم لوگوں میں بہت زیادہ ہے. اللہ کرے کہ ہم میں نہ ہوں، اور اگر ہوں تو اللہ کرے درس کی برکت سے اللہ پاک ختم کر. اچھی طرح نوٹ کیجیے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک بات میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے فائدے کی. 2 صورتیں مال کی بربادی کی، ان میں سے میرے ساتھ بولنا آپ سب نے. ایک ہے تبذیر، بولو منیو نہ منیو، بولو تو صحیح نا، زور سے بولو. اور دوسری بات ہے اسراف. تبذیر کیا ہے؟ ناجائز کاموں میں مال کو خرچ کرنا. ناجائز کاموں میں مال کو خرچ کرنا ہم تو نہیں کرتے. یہ جو سڑکیں بھری پڑی ہیں یہ نیکی کے کام میں خرچ ہو رہے ہیں یا ضروریات میں خرچ ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے کتنے قیمتی، اس کے بعد میں کچھ نہیں کرتا. یہ سارا کام جائز ہے. اور گھروں میں جو چینلز بڑے شوق سے سجائے جا رہے ہیں یہ سارا خرم صاحب جائز ہے. اور شادی بیاہ میں گانے بجانے کی تقریبات، جو کام بھی ہے اللہ کی نافرمانی کا، اس میں ایک پائی بھی خرچ کرنا تبذیر ہے. تبذیر کا معنی پھر سنیے، اللہ کی نافرمانی میں مال کا خرچ کرنا، تھوڑا ہو زیادہ ہو، براہ راست ہو بالواسطہ ہو، رات میں ہو دن میں ہو، وہ تبذیر ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے نقل کیا، قرآن شریف میں لا تبذر، تبذیر نہ کرو. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا اس کا معنی ہے ناجائز کام میں خرچ نہ کرو، تھوڑا زیادہ، انفرادی اجتماعی، جلوت میں خلوت میں تاریکی میں روشنی میں ناجائز کام میں خرچ کرنا تبذیر ہے. اس کے بارے میں دین کا حکم کیا ہے؟ صرف 2 آیات سن لیجیے اور آگے چلتے ہیں. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آیات 26 اور 27. ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر بالکل نہیں کرنی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو شیطانوں کے بھائی جبریل علیہ السلام کی طرح ہوں گے یا کس کی طرح ہوں گے؟ بولو ماشاء اللہ تبارک الرحمن. بہت بڑا نشان مل گیا، نشان شیطان. کوئی ہے کاریگری اور بڑے فخر سے کہتا ہے گئے وہاں خوب عیش کی. کہاں گئے؟ اب آپ کہاں بیٹھے ہو؟ اللہ ان میں ہمارا شمار نہ کرے اور نہ کرے کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے. یہ سارا خرچ کرنا نیکی کی راہ میں ہے. کس لیے ہے؟ تابع داری میں ہے؟ جائز تفریح کے لیے نہیں. کس لیے ہے؟ کہنے سننے کی کوئی ضرورت ہے؟
بے شک تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو شیطان بچے گا؟ بولتے نہیں، کوئی کمیشن تو نہیں ہوئی کسی نے؟ شیطان بچے گا چیئرمین صاحب؟ تو شیطان کے بھائی صاف صاف بچ جائیں۔ ناجائز خرچ کی دوسری صورت، اور یہ گفتگو کی آخری بات ہے، باقی 5 منٹ یا 4.5 منٹ۔ دوسری صورت ہے اسراف۔ اسراف کا معنی یہ ہے اپنی استطاعت سے زیادہ یا عام حاجت سے زیادہ خرچ کرنا۔ اب اس کی طاقت ہے ویگن پہ آنے جانے کی، اب وہ ڈیبو پہ سفر کرنا چاہتا ہے، گاؤں میں جا کے کون ڈیبو پہ آیا ہو۔ اس کی طاقت ہے اسکوٹر لینے کی، اب گاڑی لے رہا ہے کسی نہ کسی سسٹم کے تحت، سسٹم، اور ساتھ اس کے اچھے اچھے نام بھی لکھے ہیں۔ یہ اسراف ہے۔ اس کی طاقت ہے 500 کا جوڑا لے 2 ماہ بعد، اب وہ دیکھا دیکھی دوسروں کا چہرہ دیکھ کے مار مار کے اپنا چہرہ سرخ کر رہا، اب وہ لے رہا جوڑا 3000 کا، عورت ہو یا مرد ہو، یہ حرام ہے، یہ اسراف ہے، اور اسراف حرام ہے۔ طاقت ہے 500 کی، 550 کا لینا بھی جائز نہیں۔ طاقت ہے 2 ماہ کی، خرم اسامہ جی اب 1 ماہ بعد لے رہا ہے، جائز ہے؟ کوئی نہیں، اپنی طاقت کے مطابق۔ امیر آدمی ہے، 3000 کا 2000 کا لے سکتا ہے، لیکن اتنے لیتا ہے جوڑے، اتنے لیتا ہے گاڑیاں کہ باری نہیں آتی۔ اب ڈرائیور کی ذمہ داری ہے ہر دن گاڑی کو آن کرے، کہیں انجن جام نہ ہو جائے۔ تو یہ کیوں ہے؟ جانا ہوتا ہے نا کبھی 6 ماہ بعد وہاں، تو پھر اس میں تو اچھا نہیں لگتا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو ٹھیک ہے، یہ ضرورت تیری طاقت ہے مرسیڈیز کی، لے مرسیڈیز، تیری طاقت ہے پجارو، لے وہ، لیکن طاقت ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ اب پجارو کا بحری بیڑا بنا دے، مرسیڈیز کا شو روم کھول لے کہ 6 ماہ باری نہ آئے، یہ ٹھیک نہیں۔ نہ طاقت سے زیادہ، نہ عام معمول سے انجویا نہ کرے۔ اور اس کے بارے میں کتاب و سنت میں جو بہت کچھ ہے، اس میں سے ایک آیت شریفہ کا ٹکڑا سماعت فرمائیے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یقیناً وہ اسراف کرنے والوں سے پیار۔ تو بندہ ان لوگوں میں شامل ہو جن سے وہ پیار نہیں کرتے، تو پھر ایسا کرے ان کی زمین سے نکل کر اپنے نانا کی جاگیر میں چلا جائے جو اللہ کی ملکیت سے باہر ہے، یا دادا کی جاگیر پہ چلا جائے جو اللہ کی ملکیت سے باہر ہے۔ نہ تیرے دادا کی ایسی جاگیر ہے، نہ تیرے نانا کی، نہ کسی اور کی۔ تو جب رہنا ہے ان کی زمین پر، ان کے آسمان کے نیچے، آکسیجن ان کی کھانی ہے، پانی ان کا پینا ہے، تو ایسی کرتوت نہ کر کہ تو ان کے دائرہ محبت سے آؤٹ ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح طور پر مال کی حیثیت کو جاننے، پہچاننے اور کتاب و سنت کے ساتھ معاملہ مال کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 نکات بیان کیے گئے۔ پہلی بات یہ
کہ روز قیامت جو 4 سوال ہوں گے ان میں سے ایک سوال مال کے بارے. دوسری بات، دوسرا سبق، مال نہ میرا نہ تیرا، مال اللہ کا. تیسری بات، میں آپ جو مال میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہمیں اس سے نفع اٹھانے کا تو حق اللہ نے دیا ہے حدود کے اندر، لیکن ہم اس میں اللہ کے نمائندے ہیں. نمبر 4، مال کی انسانوں کے لیے بہت حیثیت ہے. نمبر 5، مال کو کسی صورت میں ضائع کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف فرما دے، اور ان کی توفیق سے جو ٹھیک بات عرض کی گئی سنی گئی اس کو میرے اور آپ کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا سبب بنا دے، پریشانیوں کو دور کر دے، نیک حاجات کو پورا کر دے. جو زندگی گزر چکی گناہوں سے اٹی پٹی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. بیداری والی بنا دے.